ڈگری کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، تو جو کام وجود میں آتا ہے، جو چیز سامنے نکل کر کے آتی ہے، تو وہ چاہتا ہے بنانے والا کہ اس سے محبت کرے، اس سے اپنا تعلق رکھے، اس سے اپنا جو ہے تعلق کو جوڑے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو پیدا کیا ہے، تو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے محبت کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو محبت کرتا ہی ہے، ساری کائنات، ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے پیدا کی ہوئی ہر چیز سے محبت ہے، تعلق ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کسی بھی مخلوق کو، جاندار کو، حیوان کو بھوکا نہیں سلاتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتے ہیں، اب وہ چاہے نافرمانی کرے، چاہے فرما برداری کرے، رزق ضرور پہنچاتے ہیں۔ انسانوں میں سے مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتے ہیں، چاہے اللہ کو ماننے والے ہوں، چاہے نہ ماننے والے ہوں۔ لیکن ہم اور آپ مسلمان ہیں، تو چاہیے کہ ہم اللہ سے محبت کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے اور ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، ہم اللہ سے محبت کرنے والے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بیان فرمایا ہے، ایک قانون بیان فرمایا کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اے پیغمبر، آپ اپنے ماننے والوں سے یہ بات کہ فرما دیجئے، یہ کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے والے بن جاؤ، تو اس کے لیے ضروری ہے فاتبعونی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ہماری اتباع کرو، تو یحببکم اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کتنا صبح سے لے کر کے شام تک کتنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دیتا ہے، لیکن آخرت میں تو جو آدمی اللہ کا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو معاف کر دے گا، نہیں چاہے گا تو اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ عہد ہے، وعدہ ہے کہ ہم اس کو ضرور معاف کر دیں گے۔ اس کے گناہ، ہر آدمی خطا کار ہے، مجرم ہوتا ہے، نہ جانے کیسی خطائیں ہو جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت دونوں بہت ہی اہم چیزیں ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں اور نبی کی سنت کی دھجیاں اڑائی جائیں۔ جو آدمی جس آدمی سے محبت کرے گا تو کیا اس کے طریقے سے محبت نہیں کرے گا، اس کی چیزوں سے محبت نہیں کرے گا۔ لیلا مجنون کا یہ جو واقعہ ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ واقعہ جو بیان فرمایا ہے وہ اس وجہ سے تاکہ اس لیلا مجنون کی محبت کے واقعے سے لوگ اللہ کی محبت کو سیکھ جائیں، رسول کی اطاعت کرنا ان کے اندر آ جائے۔ یہ نمونہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ جس طریقے سے یہ لیلا جو مجنون تھا اس کا نام تھا قیس، دونوں مسلمان تھے اور یہ دونوں کے درمیان تعلق تھا، دونوں چچیرے بھائی تھے، بھائی بہن دونوں تھے۔ اس کا نام مجنون کا نام تھا قیس،
اور اس کا نام تھا لیلا۔ قیس ہوشیار عقل مند، لیکن ایسا کام اس نے کیا ہے کہ بالکل ایک مخلوق کے پیچھے لگ گیا حسن و خوبصورتی کو دیکھ کر کے، لیکن وہ ظاہری خوبصورتی نہیں تھی، نہ جانے اس کی کون سی ادا تھی جس کی وجہ سے وہ قربان ہو گیا اس کی طرف۔ حالانکہ لیلا، لیلا کے معنی ہیں رات کے، رات اندھیری ہوتی ہے، تاریک ہوتی ہے، کالی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیلا جو تھی بالکل کالی کلوٹی تھی، اس کے باوجود مجنو جو ہے اس سے جو ہے محبت کرتا تھا، اور یہاں تک محبت کرتا تھا کہ اگر اس کے علاقے سے کوئی کتا آ جاتا تھا یا کوئی بھی انسان آ جاتا تھا تو اس کو بہت ہی محبت بھری نگاہ سے دیکھتا تھا، یہاں تک کہ عاجز آ گئے قیس یعنی مجنو کے ابا، اور یہ کہنے لگے کہ تو اتنی جو ہے اس کے پیچھے جو ہے اتباع کرنے کے اعتبار سے لگ گیا ہے کہ ہر چیز کے وہ جو ہے محبت کا دعوے دار بن گیا ہے، چلو ہم چاروں طرف سے تو ہماری بدنامی کراتا ہے، ادھر دیکھو ادھر، تو چلو ہم بیت اللہ شریف کے پاس چلتے ہیں اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر کے ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں اور تم آمین ہو۔ چنانچہ گئے مجنو کے ابا اپنے مجنو کو لے کر کے، بیٹے کو لے کر کے بیت اللہ شریف کا پکڑا، اور پھر اس کے بعد میں کہا کہ بیٹا توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹے کی محبت اس لڑکی سے ختم کر دیجیے، یہ دعا کی۔ تو یہ جو ہے بہت ہی، اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں